جب اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہوگا وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض، میں نے اپنا ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ہر چیز میری اللہ کے لیے ہے۔ آج میری زندگی کس کے لیے ہے؟ اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ اللہ نے تمہیں اسی میں مبتلا کر دیا، گھوم رہے ہو نا، انتریاں باہر ہیں، تو بس نہ بیٹا بھولتا ہے، نہ بیٹی، نہ گھر، نہ دکان، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، کچھ نہیں سیکھا، کوئی تیاری نہیں آخرت کی، کوئی تیاری نہیں آخرت کی۔ ہم مسلمان ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا کریں جب نبی کا نام سنیں نا، میری بات یاد رکھنا، جو نہیں پڑھے گا درود، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب جبرائیل آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا تھا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام آئے اور جو درود نہ پڑھے، جو درود نہ پڑھے، چومے نہیں، جو درود نہ پڑھے اس پر لعنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب فائدے کی بات ہے، جب بھی آپ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا، آپ کو اللہ 10 نیکی دے گا، آپ کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ نظر نہیں نہ آ رہی؟ نوٹ نظر آتا ہے، لال نوٹ ہے، اس کے لیے ہم جھپٹیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ اور چوتھی بات جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس میں بتائی اس حدیث میں، کہ 10 بار اللہ اس پر رحمت دی۔ کیا کر رہا تم نے؟ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، یا کچھ گیا؟ کتنی برکات آئیں، کتنی رحمتیں آئیں ہیں، لیکن یہ نفع ہمیں نہیں اچھا، ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ گئے کسی کے پاس، اس نے آپ کو تعویذ دے دیا، آپ کو دھاگا دے دیا، کوئی ایسی چیز دے دی، آپ کا گمان آ گیا کہ اب مجھے کرنے کرانے کی کچھ ضرورت نہیں، اب یہ میں نے باندھ دیا دھاگا۔ آپ کتنے نوجوان کالا دھاگا باندھتے ہیں، لال باندھتے ہیں؟ کبھی پتہ کیا ہے کہ یہ کس کی ہے سنت؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی تحقیق کی ہے؟ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، پاکستان آ رہا تھا، دبئی ایئرپورٹ پہ رش تھا بہت، کوئی میرا تھا ایک ٹرنل ان کا ذرا کوئی وہ بنا رہے تھے، تو لائن لگی ہوئی، ساری نیشنلٹی ہے، مختلف، گورے بھی تھے، ایشین، انڈین، پاکستانی، اس طرح۔ میرے آگے ایک پیر کھڑا تھا، میں سمجھا یہ میاں بیوی ہیں، وہ انڈین تھے، ہندو تھے، دونوں نے نا، وہ لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی، ایک نے کالا اور لال دھاگا دونوں اکٹھا باندھا ہوا تھا، ڈیزائن انہوں نے دونوں نے۔ میں نے ایسے ہی نا تھوڑا سا فری ہو کر نا، کیونکہ جو یہ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ نہیں بتا سکتے، جو یہ اپنے مذہب کے بارے میں بتا سکتا ہے، میں جتنی مرضی تحقیق کروں کہ میرے ذہن کے اندر تعصب ہے، میں تعصب کی نگاہ سے اس کے مذہب کو دیکھوں گا، یہی ہے نا، یہ فطرتاً بات ہے۔ میں نے ذرا سا فری ہو کر ان سے پوچھا، میں نے بولا آپ دونوں میاں بیوی ہیں؟ کہتے نہیں، ہم نا ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، تو ہم نا ورلڈ ٹور پہ کمپنی کی طرف سے۔ اچھا، تو میں نے بولا بیٹا میں نا ایک محقق ہوں، رائٹر بھی ہوں، تو اگر میں پرسنلی ایک سوال کروں آپ مجھے بتائیں گے؟ کہتے آپ پوچھیں۔ میں نے بولا یہ آپ نے جو یہ کالا دھاگا پہنا ہوا ہے، ایک لال پہنا ہوا ہے، تو یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھیں، جیسے رمضان آپ کا آتا ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں، سال میں ایک بار آتا ہے، تو اسی طرح سال میں ایک اس نے نام لیا کسی دیوی کا، کسی بت کا، کہ سال میں 6 ماہ میں اس دیوی کی ہم عبادت کرتے ہیں، 6 ماہ میں اس دیوی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح جیسے آپ حرم میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں، مساجد میں بھی پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، گھروں میں بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی کوئی مجلس میں بھی، اسی طرح ہم بڑے مندروں میں بھی جاتے ہیں، گھروں میں بھی ہم مورتی رکھ کے پوجا کرتے ہیں، 2-4 بندے بھی کرتے ہیں۔ پھر اس دن ہم وہ جو مورتی کے چرنوں میں یہ دھاگا ہم رکھتے ہیں،
تو وہ ہم وہاں اٹھا کر ہمارا پنڈت یا ہم آپس میں باندھ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ ہم نے عبادت کی ہوئی ہے 6 ماہ تک، تو ہمیں بھی محسوس ہو، یاد رہے کہ ہم نے دوبارہ بھی عبادت کرنی ہے 6 ماہ۔ تو میں نے بولا یہ بیٹا کالا دھاگا، کہتا ہے یہ تو کالی ہے نا، کالی دیوی ہماری رکشا کرتی ہے نا، وہ ہماری حفاظت کرتی ہے، یہ اس کا آشیرواد۔ اب بتائیں تمہاری نسل فلمیں دیکھ کر وہی بن گئی، جس سے پوچھو یہ کیوں پہنا ہوا ہے، وہ بس ایسے ہی ہے نا، ادھر پہنے ہوئے ادھر پہنے ہوئے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کڑا پتل کا، آپ فرماتے ہیں یہ کیا؟ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد یہ جسم کے نا درد کی تکلیف ہے، اس لیے میں نے پہنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے اس کے سپرد کر دے، بد دعا دے رہے ہیں کہ تو نے اس میں شفا سمجھی، اتارو اس کو۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا، اسلام آفاقی مذہب ہے، اوپر سے آیا، اوپر سے۔ یہ نہیں کہ کوئی شدادہ تھا تو بعد میں وہ اللہ بن گیا، ہے نا؟ ہندوؤں میں یہی ہے نا مذہب کہ 2-2 4-4 ہزار کی پچھلی ہسٹری چلے جاؤ تو وہ شدادہ تھا، اپنے علاقے کا بادشاہ تھا، بعد میں وہ بن گیا۔ یہ رام مندر کیا ہے؟ رام کون تھا؟ وہ ایک 2,000 سال پہلے اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھی، وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، شدادہ تھا، خوبصورت تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا جیسے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی نہیں جی فلاں سرکار نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، بھئی محنت کی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوا؟ تم اس کی پوجا شروع کر دو۔ نبی سے بڑھ کر کسی نے محنت کی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے محنت کی ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کسی نے محنت کی ہے، قربانی کی ہے؟ کیا نبی کی ہم پوجا کریں؟ پوجا کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ یہ جتنے معاملات ہیں تمہیں سب سے پہلے اللہ سے ہٹایا جائے گا۔ شیطان ملعون کی اسٹریٹجی ہے، جیسے آپ میرا پتہ چلے ادھر شہر والوں کو کہ سلفی کی بڑی واقفیت ہے، بڑے سے بڑے اس کے لوگ واقف ہیں، وہ لوگ مجھ سے نفسیاتی طور پہ ڈریں گے، ہے نا؟ پھر جو میرا کوئی سیانہ دشمن ہوگا نا، اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے میرے جن کے ساتھ تعلق ہے نا ان کے ساتھ تعلق خراب کروں، پھر ہم اس سے بدلا لیں گے، ہے نا؟ تو ہمارا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ کس نے کہا؟ آپ کو پتہ ہے شیطان کیا ہے؟ جانتے ہی؟ جیسے شیطان کا نام آئے تو کہتے ہیں وہ ابلیس کی طرف چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ ہے کہ ایک اکیلا ہی اربوں دنیا کو وہ کر رہا گمراہ؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے، وہ اکیلا ہے، مستوی العرش ہے، ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے، ہر ذرے کی اس کو خبر ہے۔ ابلیس ملعون سمندر پہ تختہ لگائے بیٹھا ہے، یہ اس کی ذریت ہے جو جنات شیاطین ہیں، ان سے وہ یہ کام کرواتا ہے۔ پہلے تو تعارف دیکھیں گے شیطان کا تعارف کیا ہے۔ اپنے دشمن کے بارے میں جب تک تم یہ نہیں سمجھو گے کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو پھر تم اس کا توڑ نہیں کر سکتے جب تک تم اس کی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے اس سے بچنا ہے، وہ بتائیں گے تمہیں، وہ جس کو اللہ نے قوت دی۔ سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو مسخر کیا۔ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر اس لعنتی نے کیا کیا؟ جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتی رہی اس دنیا پر غالب رہی۔ پھر اس کے بعد امت کو 4 حصوں میں کیا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ پھر اس میں آپ جا کر دیکھیں سب میں مختلف فرقے، ہر امام کے کئی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو جو امام الانبیاء وہ کدھر ہے؟ جس کے بارے میں رب نے کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو گے، جس نے اس کی اطاعت کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اس نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ یہ امام الانبیاء۔ پھر اس نے اس سے امت کو دور کیا، پھر سلسلے، پھر مرشد، پیر، امام بن گئے،
तुम्हारे पास दीन रहा कहां? खत्म दीन। ना मुझे लिबास में नबी पसंद है, ना मुझे वज़ा में, ना कता में। वैसे नबी का मैं आशिक बना हुआ हूं, वैसे नबी का जानसार हूं। सुबह उठा, सबसे पहले नबी की सुन्नत, कहता भी है सुन्नत रसूल, काट के नाली में भी फेंक दी। सब जानते हैं हुक्म है टखने नंगे करने का मर्दों को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द अपने टखने, औरतें अपने टखने। किसने फरमाया? छोटी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये है मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वमा अताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे। ये अल्लाह कह रहा है। अब जाओ अपने घरों में जाकर देखना अपनी बीवियों को, उनके टखने नंगे हो गए, और तुम्हारी अभी भी खड़े हो जाओ, तुम्हारी सबकी शलवारें नीचे होंगी एक आध के अलावा। पैंटें जूतों के अंदर घुसी हुई हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा लोग फुकरा का लिबास पहनेंगे, फकीरों जैसा लिबास पहने, खरीद के। कीमती, उतनी कीमती पैंट फटी हुई है, शर्ट फटी हुई है ना? आज रवाज चल रहा है ना, हमारे पास आते हैं ना केस कि जी पहले सबसे पहले कपड़ों को कट लगा था। जब जिन्नात असर करते हैं या जादू होना होता है ना, तो कहते हैं ना लोग कि हमारे कपड़ों को खुद ब खुद कट लग गया। और बदबख्तो, सारा काम तो तुम खुद करके दे रहे हो उसको तो अब मेहनत ही नहीं करनी पड़ती जिन्नात को। हैं, तुम घर में सूरा बकरा भी पढ़ते हो, साथ गाना भी सुनते हो, साथ ड्रामे फिल्में भी देखते हो। जहां एक बंदा झूठ बोलता है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब एक बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह की तरफ से उसके जिस्म से एक ऐसी बदबू खारिज होती है कि जो रहमत का फरिश्ता उसके साथ है वो उसकी बदबू से दूर चला जाता है। जब मिन हैसल घर में झूठ बोला जाए, मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में, मीडिया में, तो वहां रहमत होगी। झूठे पर क्या है? कौन करता है लानत? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस पर अल्लाह लानत करता है, फिर गंदे कीड़े भी जो होते हैं गंदगी के, वो भी उस पर लानत करते हैं। आज हमने तो झूठ को गुनाह ही नहीं समझा। दुनिया में तो झूठ है। आज अल्लाह की कसम दीन में झूठ बोलकर अपने फिरकों को बड़ा किया जा रहा है। झूठी हदीसें जिसका कोई वजूद नहीं, मैसेज आ रहे हैं। जिसने पैगाम दिया, आजकल बहुत चलता है, जिसने पता नहीं रबी अव्वल के महीने की खुशखबरी दी है जी, ऐसे है ना, अल्लाह की कसम ये हदीस है। कहा ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई मुझ पर झूठ बांधा, जो मैंने कहा नहीं कहा और किसी ने कहा, वो अपना ठिकाना दोज़ख समझे। है जी। तो आज ये 10 बार पढ़ ले, सुबह तक आपकी मुराद पूरी होगी। किसने कहा? कौन सी सनत है? एक मामूली से स्कूल में अगर मेरा जाती बनाया हुआ निसाब जो मंजूर शुदा नहीं है, या घर में मैं बैठकर 10 करोड़ रुपया लगाकर 10 का नोट बनाऊं तो मैं जेलसाज कहलाऊं। है जी। 10 करोड़ लगाकर 10 का नोट बनाऊं तो मैं जेलसाज कहलाऊं। तो नबी की बात, जिसका दिल है जो चाहे बना के तुम्हारे आगे पे। मैंने बड़े बड़े स्कॉलर जो बने हुए हैं, बड़े बड़े स्कॉलरों को अल्लाह की कसम सुना मैंने, बाद ऐसी हदीसें बयान करते जिनका वजूद नहीं होता, जिनका वजूद नहीं होता, और उन्हें पता है कि ये सब भेड़ बकरी हैं, इनको दुनिया का नॉलेज है, इसको इस्लाम का नॉलेज नहीं। मैं जो कहूंगा ये सुभान अल्लाह कहते जाएंगे। मैं दोज़ख की आयतें पढ़ूंगा तो फिर भी कहेंगे सुभान अल्लाह, मैं गाली भी दूंगा तब भी लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। है ना ऐसा? है नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे भाई सीखो, सीखो, अल्लाह का वास्ता है। अस्लिम तस्लिम, जो इस्लाम में आ गया वो सलामती में आ गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ मैं सलामती में हूं इस वक्त, मेरी औलाद सलामती में है, मेरा घर, मेरा मुल्क है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सलाम में आ गया, किधर है सलामती? कौन सा मुसलमान इस वक्त सलामत है? कौन सा मुल्क सलामत है?
ایک شہزادہ آیا ہوا ہے، ایک شہزادہ، پوری فوج کو فرق پڑا. اور اللہ اکبر، میں صبح غور کر رہا تھا، یا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. بھائی جان ایک بات ادھر سے آیا وفد، آتا ہے وفد ایران سے کہ بھی تمہارے اس سے ملنا ہے نا. ادھر سے روم سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے امیر سے ملنا ہے، تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے. تو خلیفہ صاحب کہاں ہیں؟ نہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں کہاں؟ درخت کے نیچے پتھر رکھ کے نا. اصل میں نا جب درد لینے والا کوئی سربراہ ملے گا نا ہمیں، جو ہمارا درد کرے گا، جو روٹی کھانے سے پہلے یہ سوچے گا پتہ نہیں آج کسی نے کھائی ہے کہ نہیں، وہ چاہے کھائے گا، اللہ نے اس کو عطا کیا، لیکن اللہ اس کی اس سوچ کے بدلے میں، اللہ اس کی سوچ کے بدلے میں اس کے ملک پر رحمت کر دے. میں نے ایک حیدرآباد دکن کے بندے نے ایک واقعہ لکھا، کہتا نیا نیا سعودی میں آزاد ہوا تھا، تو میں نے طواف کیا اور حتیم میں نفل پڑھ کے نا دعا مانگ رہا تھا، تو پیچھے ایک بندہ رو رہا ہے اور ایک ہی تکرار کر رہا ہے، یا اللہ روٹی دے دے. وہ عربی تھا. کہتا اس کے لفظ کیا ہیں؟ یا اللہ میری قوم کو روٹی دے دے، یا اللہ، یا اللہ میری قوم بھوکی مر گئی ہے، یا اللہ میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں، چوروں کے میں ہاتھ کاٹ دوں، یا اللہ میری قوم کو روٹی دے دے. آج میں آپ کو ایک آئینہ دکھانے لگا ہوں، ذرا دیکھنا، بڑی زبردست شکل نظر آئے گی ہمیں نا اپنے ضمیر کی، ہماری ہوشیاریوں کی. تو کہتا ہے میں نے